بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف کرانے کے لیے حاضر ہوں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شریف اور کتنے باعزت خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ شرافت دار اور فضیلت کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ شرف اور یہ فضیلت اور یہ عزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں یہ عزت اور یہ شرف اور فضیلت قریش کو حاصل تھی، اور قریش میں بنو ہاشم کو یہ شرف اور فضیلت حاصل تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی وہ بنو ہاشم کے خاندان میں ہوئی، جو عرب کا سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ شریف النسل اور سب سے زیادہ محترم خاندان تھا یہ۔ چنانچہ آج سے 1493 سال پہلے شہر مکہ کے اندر ایک بہار آئی تھی، اور اس بہار میں ایک پھول کھلا تھا۔ اس پھول نے پوری دنیا کو اپنے خوشبو سے خوشبودار اور معطر کیا تھا۔ اس پھول کا نام ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تقریباً 571 سال بعد، عام الفیل کے بالکل 50 دن بعد 12 ربیع الاول کو شہر مکہ کے اندر یہ آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہوئی وہ شہر مکہ کے سب سے زیادہ عزت دار اور سب سے زیادہ شریف خاندان کے ایک نوجوان حضرت عبداللہ کے گھر آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور آپ کے دادی کا نام فاطمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کو شامل کرتے ہوئے آپ کے چچا تایا کی تعداد جو ہے وہ 12 تھی، اور آپ کے پھوپھیوں کی تعداد وہ 6 تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ تھا، اور آپ کے نانا کا نام وہب تھا، اور آپ کے نانی کا نام برہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں جن کی تعداد 11 ہے، سب سے پہلی بیوی حضور پاک علیہ السلام کی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور سب سے آخری بیوی آپ علیہ السلام کی وہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد جو ہوئی ہے وہ 7 اولاد ہے، جن میں سے 4 بیٹیاں ہیں آپ علیہ السلام کی، اور
3 بیٹے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 صاحبزادیاں۔ پہلی صاحبزادی کا نام حضرت زینب، دوسری صاحبزادی کا نام بی بی رقیہ، اور تیسری صاحبزادی کا نام ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی یعنی چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ایک تو ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، بڑی بیٹی کے شوہر بڑے داماد ہیں، اور دوسرے داماد حضور پاک علیہ السلام کے وہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ حضرت بی بی رقیہ کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیسری نمبر کی بیٹی بھی ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دے دیا تھا، اور تیسرے داماد آپ علیہ السلام کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے 3 بیٹے ہوئے ہیں، ایک قاسم، دوسرے ابراہیم، اور تیسرے عبداللہ۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، اور سب سے بڑے بیٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاسم کی انہی کے نام پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم تھی، اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لقب تھا وہ تھا الصادق والامین، چونکہ آپ بہت زیادہ صداقت و امانت کے گرویدہ تھے، اس لیے عرب کے لوگ اور مکہ کے لوگ آپ کو الصادق والامین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ محترم دینی بھائی اور عزیزوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں، یعنی آپ کی وفات ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارکہ 63 سال ہوئی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ علیہ السلام 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی عمر کے 50 سال آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ پھر آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ علیہ السلام نے اپنے عمر کے ماباقی 13 سال گزارے۔ 63 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ علیہ السلام کا روضہ اور آپ کی قبر اطہر مدینہ منورہ ہی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ اس اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر، روضہ مبارکہ کے اندر زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر تعارف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا میں نے کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔